رکھنا ہے، لیکن جرجیت صاحب ان روزوں کو رکھنے سے پہلے انتقال کر گئے، تو جرجیت صاحب کے یہ چھوٹے ہوئے روزے ان کے بیٹے کو یا بیوی کو یا بہن کو یا بھائی کو قریبی کو رکھنا پڑے گا، اور وہ رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ان مسئلوں کو یاد رکھیے گا جو آج آپ کو معلوم ہو رہے ہیں، اگر نہیں رکھے اس کے رشتہ داروں نے تو گناہگار ہوتا جائے گا، گناہگار ہے وہ شخص۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے جو ہیں روزے ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، بعد میں جن کے چھوٹ گئے ہیں اور وہ نہ رکھ سکے اور رکھنے سے پہلے مر گئے تو اللہ ان کے قضا روزوں کے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں، نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ ایک اور نظریہ دیکھیے، کتنی بھی بڑی خوشی آپ کو بھول جائے، آپ ورلڈ کپ جیت جائیں اور اذان ہو جائے، گورنمنٹ آپ کے سر پر سونے کا تاج پہنا رہی ہو، سونے کا تاج آپ کے سر پہ رکھ رہی ہو، آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ آج اس دیش کا پرائم منسٹر مجھے اپنے ہاتھ سے سمانت کر رہا ہے، انعام دے رہا ہے، سونے کا تاج پہنا رہا ہے، اور اسی وقت اذان ہو جائے، اتنی بڑی خوشی آپ کو ملی ہے اور اذان کی آواز آ جائے تو نماز اس خوشی میں بھی معاف نہیں ہے۔ 6 لڑکیاں ہیں آپ کے پاس، آپ لڑکے کی دعا مانگتے رہے، پھر لڑکی، لڑکے کی دعا مانگی، پھر لڑکی، لڑکے کی دعا مانگتے رہے، اللہ نے 6 لڑکیاں دے دی، پھر دعا مانگ رہے اللہ لڑکا۔ 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ 6 بچیوں کے بعد ایک بچہ، 6 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا، اتنی خوشی آپ کو ملی کہ آپ زمین پر پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور اسی وقت اذان کی آواز آ جائے تو آپ کو فوراً اسی وقت نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ کو نماز نہیں چھوڑنا۔ 6 بیٹیوں کے بعد آپ کو ایک بیٹا ملا، بڑا پیارا سا بچہ، 12 سال تک آپ نے اس کی خوب دیکھ ریکھ کی، لڑکیوں سے زیادہ اس کو پیار دیا، اس کی خواہش کو پورا کیا۔ اچانک 13 سال 14 سال کی عمر میں وہ بچہ بیمار ہوتا ہے اور اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کے انتقال پر آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ یہاں بیٹے کا انتقال ہوا، دل پر چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آئے، ابھی آپ غم کے آنسو بہا رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آنے لگی، اتنا بڑا غم آپ کو پہنچا، لیکن نماز اس غم کے موقع پر بھی معاف نہیں ہے۔ غم اپنی جگہ پر، آپ کو ابھی نماز پڑھنے جانا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایسے موقع پر نماز معاف نہیں ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ پوری رات جلسہ سنو اور رات کے 2 بجے جلسہ ختم کر کے گھر پہ گھوڑا بیچ کے سو جاؤ اور فجر میں مسجدوں کو ویران کر دو؟ مت آؤ۔ آپ کو حالت تندرستی میں، صحت اور حالت تندرستی میں مسجد میں جانے سے کس چیز نے روکا؟ نماز تو ایسی غم کے موقع پر بھی جب معاف نہیں ہے تو خوشی کے موقع پر کیسے معاف ہو جائے گی؟ اور حالت بیماری میں جب معاف نہیں ہے تو تندرستی میں کیسے معاف ہو جائے گی؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اپنے ہونٹ ہلا کر پڑھو، وضو کرنے سے، پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہے تو تیمم کر کے پڑھو، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، پائپ لگا ہوا ہے، پیشاب کی تھیلی یہاں لٹک رہی ہے، آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے، آپ کو پیشاب کی نلکی نکالنے کی ضرورت نہیں، اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں، اس مجبوری میں یہ عذر آپ کے اوپر معاف ہے، آپ تیمم کر لیجئے یا وضو بنا لیجئے اور پیشاب کی تھیلی لٹکا ہی ہوئے اسی حال میں آپ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ بھائی صاحب پیشاب کر لیا، استنجا نہیں کیا، تھیلی میں گیا ہے نا، آپ کے پیٹ میں بھی دکھا، تھیلی میں لیٹرین کر رہا ہے آدمی، لیٹرین کا الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے،
لیٹرین تھیلی میں جا رہی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا ہے. نہیں, یہ مجبوری ہے تمہاری, آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے. لیکن نماز پڑھنا ہے, آپ کو رات میں سوتے وقت آپ ناپاک ہو گئے, رات میں سوتے وقت آپ ناپاک ہو گئے, یا آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور آپ جنبی ہو گئے, صبح فجر کی اذان کا وقت ہے, پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے, دور تک بھی پانی کا پتہ نہیں, آپ کے گھر میں بھی پانی نہیں, یہاں آپ ایک تو پانی نہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی بیوی سے بھی ملے ہیں, یا آپ کو احتلام ہو گیا ہے, آپ جنبی ہیں, آپ ناپاک ہیں, آپ نے اپنے آپ تو کچھ نہیں کیا ہے, لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ کو وضو والا تیمم کرنا پڑے گا, پاک مٹی پر ہاتھ مارنا پڑے گا, اس کو پھونکنا پڑے گا, چہرے پہ ملنا پڑے گا, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی, نماز معاف نہیں ہے. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اگر اس کنڈیشن میں بھی آپ بھی نماز نہ پڑھے تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر, مرے گا کٹے گا کچھ بھی ہو, اللہ کی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا بیٹا بیمار ہے, ایمبولینس آ رہی ہے لینے کے لیے, ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, ایسی کنڈیشن میں آپ وضو بنائیے جلدی سے اپنے گھر پہ. اب مسجد میں جائیں گے تو 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, جماعت میں امام صاحب ہو سکتا ہے 10 منٹ نماز پڑھانے میں بھی لگا دیں, اس لیے آپ وضو بنائیے اور جلدی سے 4 رکعت ظہر کی نماز فرض پڑھ لیجئے. یہاں سنتیں مت پڑھیے کیونکہ آپ کا بیٹا بیمار ہے, لیکن اذان کی آواز تم سن چکے ہو, اب مسجد میں نہیں جائیے, دیر لگ رہی ہے. ادھر بیٹے کی کنڈیشن دوسری ہے, آپ اپنے گھر ہی میں فرض پڑھ لیجئے اور جلدی سے لے کر جائیے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل پہنچائیے. اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی. مسجد میں نہیں جانا, مت جائیے, گھر پہ پڑھیے, لیکن پڑھیے. سنت نہیں پڑھ سکتے ہو مت پڑھیے, کم سے کم فرض نماز آپ کو اس کنڈیشن میں بھی پڑھنا پڑے گی. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً, فرض نماز کبھی مت چھوڑنا, کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا. میرے بھائیو, یہ ہے نماز کا مقام اور یہ ہے نماز کی اہمیت. اور چوتھی چیز, وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, شراب کبھی مت پینا, اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی جڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ زمانہ آ جائے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا, میری امت پر بھی ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. حذف النعل بالنعل, جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں ایسے ہی میری امت میں اور اس بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا, کوئی فرق نہیں رہے گا, دونوں ایک ہی نقش قدم پہ چلیں گے, ایک ہی نقش قدم پر. اس کے بعد فرمایا حتی ان کان منہم من ادعا بنی اسرائیل من ادعا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک. اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر, روڈ پر, راستے میں سب کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, اپنے ماں کے ساتھ گندا کام کیا ہوگا, لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ, تو میری امت میں یعنی مسلمان بھی جب تک اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کرے, چوراہے پر, روڈ پر, راستے میں, سب کے سامنے, جب تک ایک مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی. یعنی بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. ایسا کون ہوگا جو اپنی ماں